أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اونچے درجے کے ولی اللہ تھے، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے دریائی گاؤ۔ دریائی گاؤ دریا سے نکلتا ہے، اس کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موتی رکھا ہے، موتی۔ وہ دریا سے نکلتا ہے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، جنگل کے اندر آ کر اپنے منہ سے موتی نکالتا ہے، تو اس موتی کی وجہ سے وہ جنگل روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس موتی کی روشنی سے وہ جلدی جلدی گھاس چرنے لگتا ہے۔ سوسن، ریحان، مختلف قسم کی گھاسوں کو وہ چرتا ہے، کھاتا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ بڑے بڑے تاجر وہ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور چونکہ قدردان ہوتے ہیں، تو تاجر لوگ مٹی کے اندر، مٹکے کے اندر مٹی، کیچڑ، گوبر یہ بھر کے لاتے ہیں، اور درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ دریا گاؤ دریا سے نکلا، اپنا موتی پھینکا، تو اس موتی کی روشنی میں، اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس موتی کی روشنی سے وہ گھاس پھوس وہ کھانا چرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تھوڑا دور نکل جاتا ہے کھاتے کھاتے، تو یہ تاجر درخت سے نیچے اترتے ہیں، جلدی سے مٹکا اٹھا کر مٹکے کا کیچڑ سارا موتی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس سے موتی چھپ جاتا ہے۔ موتی چھپ جاتا ہے جنگل میں، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، تاجر بھاگ کر جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دریائے گاؤ، دریائی جانور جلدی سے بھاگتا ہے، ٹکریں مارتا ہے، ادھر ادھر مارتا ہے، درختوں پہ ٹکر، دیواروں پر، پتھروں سے ٹکر، اپنا موتی تلاش کرتا ہے کہ موتی کہاں ہے۔ بالآخر وہ کیچڑ کے پاس بھی آتا ہے، سونگھتا ہے، جب اس کی بدبو محسوس ہوتی تو کہتا ہے نہیں، میرا موتی یہاں نہیں ہوگا، یہ تو کیچڑ ہے، گند ہے، اس کے اندر موتی اس میں نہیں ہوگا۔ بالآخر ٹکریں مار مار کر پھر وہ دریا میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ تاجر لوگ مٹی کیچڑ صاف کر کے اس موتی کو چھپا کر پھر لے جاتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں موتی کی قیمت کیا ہے۔ تو اس مثال کو دیکھ کر حضرت نے ہم لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا موتی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے ظاہری ڈسٹمبر کو، ظاہری لباس کو، ان کے ظاہری تقاضوں کو مت دیکھیں۔ بیت الخلاء کا تقاضا ان کو بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، پسینہ ان کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے،
بشری تقاضے ان کو بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے کے اندر اللہ نے ایک موتی چھپا کر رکھا ہے۔ جو قدردان ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے موتی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ماشاء یہ موتی کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ماشاء تو اگر کسی کو نیک بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ ایک، کتابیں پڑھ کر اللہ کا ولی بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو موتی سینے میں چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ موتی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ والے کے دل سے وہ موتی کم ہو جائے گا، بلکہ اس کی موتی کی مٹھاس، محبت، قدر اور بڑھ جائے گی۔ ماشاء قریب جلتے ہوئے دل کے تو اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے۔ ماشاء جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ۔ تو یہ سینہ در سینہ ہوتے ہوتے مخلوق میں آگ لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگتی ہے تو پھر اس کو تکلیف، درد شروع ہوتا ہے، اور یہ تکلیف اور درد اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، یہ دوسروں کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ ماشاء اللہ نے ارشاد فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے، اپنے رب کی بندگی کیجیے۔ کب تک؟ موت تک، یقین تک۔ یقین کا ترجمہ موت ہے، موت۔ مفسرین فرماتے ہیں یقین کا مطلب کیا؟ موت۔ موت تک اپنے رب کی بندگی کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی بس بندگی ہو گئی، دو نماز پڑھ لی بندگی ہو گئی، دو چار تسبیح پڑھ لی بندگی ہو گئی، شیخ آئے تو تھوڑی سی حرکت دکھا دی، کسی بزرگ کی مجلس میں گئے تو تھوڑی سی حرکت دکھا دی، ذکر و اذکار کر لیا، تسبیح پڑھ لی، چلو بیان سن کر آتے ہیں، فائدہ تو ہوتا ہی نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے۔ فائدہ 100% ہوتا ہے، بشرطے کہ دل کا پیالہ سیدھا ہو۔ اب ایک آدمی کو پتا ہے میں مجلس میں بیٹھا ہوں، میں یہاں سے بیان سے اٹھ کر سیدھا مجھے گناہ کرنا ہے، اس کو پتا ہے خواہ بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے اٹھ کر گناہ کرنا، زنا کرنا، شراب پینی ہے، بد فعلی کرنی ہے، مجھے پھر وہی اپنے پرانے دھندے چلانے ہیں۔ بیان سے پہلے ہی جب یہ نیت دل میں ہے تو اس کو بیان سے کیا فائدہ؟ البتہ ممکن ہے، بیٹھنے کی برکت سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ دل بدلتے ہیں، یہ ہے۔ پھر بھی اگر گناہ نہیں چھوٹتے، ہمارے عزت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے میاں آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ قرب خاص، کل میں عرض کر رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، بات یاد آئی کہ جو ہے مٹی کے اندر اللہ نے دو صفات رکھی ہیں، ایک تو عاجزی والی صفات ہے، دوسرا اس کو اپنے شیخ یعنی پانی کا قرب حاصل ہے، پانی کا قرب۔ اس لیے ہمارے فرماتے تھے مشائخ کو اگر کسی کو خلافت دینی ہے تو خاص طور سے دو چیزیں ملحوظ رہیں۔ نمبر ایک کہ اس کے اندر عاجزی ہو، عاجزی نہ ہو تو خلافت کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر عاجزی ہو، عاجزی کا مطلب یہ کہ جو کہا جائے فوراً جی حضور حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ شیخ غلطی کا بتلا دے، جیسے غلطی ہو گئی معافی چاہتے ہیں آئندہ نہیں، عقل نہیں لڑانی، شیخ ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، استاد جی ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا۔ استاد کے سامنے، والدین کے سامنے، مشائخ کے سامنے عقل نہیں لڑانی، تعویلات نہیں کرنا۔ تھانی فرماتے تھے تعویلات سے مجھے مناسبت ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے نا جی ایسا ہو گیا تھا، جی ویسا ہو گیا تھا، آپ کو نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کے دل میں قدر نہیں ہے شیخ کی، استاد کی، والدین، یہ تعویلات کر رہا ہے۔ بس ٹھیک ہے، غلطی ماننا چاہیے تھی میری غلطی، اور غلطی کا اعتراف کرنے میں سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون۔ کہیں پھنس جائیں تو آسان طریقہ جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا، یہ بہترین جملے ہیں حضرت کے سکھائے ہوئے، ہمارے شیخ و مرشد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے بہترین نسخے ہیں۔ بچوں سے، اولاد سے متعلق ان سے غلطی ہو جائے جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا، تین جملے۔ عقل لڑانا جی ویسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، یہ بھی قصور تھا۔ شیخ کو سبق یاد دلانا نہیں چاہیے، شیخ کو جو ہے سبق سکھا رہا ہے، وہ اس ماحول سے پل
کر بڑے ہوئے ہیں، ہر غلطی سے واقف ہیں۔ خیر، تو یہ دو صفات ہیں، ایک تو عاجزی والی، اس کے اندر عاجزی ہو، اور دوسرا شیخ کا قرب اس کا حاصل ہو۔ جس طرح مٹی کو پانی کا قرب حاصل ہے، پانی نہ ملے تو فقہا فرماتے ہیں تیمم جائز ہوتا ہے۔ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز، مٹی سے تیمم جائز نہیں ہوتا۔ تفصیل ہے، پانی پر قدرت بھی ہو، پانی ہے، قدرت ہے، پانی نقصان دہ نہ ہو، تکلیف دہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ٹرین میں جا رہا پانی نظر آ گیا چھلانگ مارے، وضو کرنے جا رہا جی وہ تیمم ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، قدرت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ عاجزی ہو، مٹی کے اندر بھی عاجزی ہے، جس طرف چاہیں جیسے چاہیں آپ اس کا گھر بنا لیں، محل بنا لیں، کھلونے بنا لیں، جو چیز چاہے، مٹکا بنا لیں، سراہی بنا لیں، عاجزی ہے۔ مٹی اکڑ نہیں دکھاتی جی میں تو صرف محل میں لگوں گی، مٹکے میں نہیں لگوں گی۔ دوسرا پانی کا قرب اس کو حاصل ہے، پانی کی غیر موجودگی میں مٹی سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کا قرب انسان کو حاصل ہو، کسی شیخ کی صحبت اتنی اٹھائی ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ فلاں شخص کی صفات اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، میرے اندر بھی ہونی چاہیے، دوستوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نیک بننا ہے، اللہ والا بننا ہے تو بس یہ دو کام کر لیں۔ اور آپ کو میں نے عرض کر ہی دیا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندگی مطلوب مرتے دم تک ہے، 1 مہینے 2 مہینے چلے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، مرتے دم تک کی بندگی ہے، مرتے دم تک کے لیے عہد کرنا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، مرتے دم تک کے لیے عہد کرنا ہے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی، چپکا رہنا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں گے۔ ساری زندگی محنت کی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ساری زندگی بیکار چلی۔ خاتمہ ایمان پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں موت آئے، بس، یعنی کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مر گیا، اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوا، تھانوی فرماتے ہیں غلط ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے مرنے سے پہلے کوئی کلمہ کفر ادا کیا ہے یا نہیں۔ مرنے سے پہلے کلمہ کفر ادا کیا تو اس کا ایمان چلا گیا، لیکن نمازوں کی ادائیگی ہوتی رہی، زکوٰۃ دیتا رہا، احکام شرع کرتا رہا، چاہے مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب نہ ہو لیکن ایمان تو ہے نا، تو ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہو۔ ایمان پر خاتمے کے کئی نسخے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے 7 نسخے بیان فرمائے۔ ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، نیک صحبت جس کو میسر ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان کو بچا کر کسی طریقے سے قبر تک لے جاؤ، ایمان کو بچا کر، جگہ جگہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو بیچا جا رہا ہے، ہماری امت مسلمہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، مختلف چیزیں دیکھ کر، مختلف لالچیں دے کر ہمارے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، فلمیں دکھا کر، غلط چیزیں دکھا کر ان کا ایمان بچپن سے ہی ان کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، ان کی پڑھائی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری سازشیں ہیں۔ اگر کسی اللہ والے سے، عالم دین سے، پکے سچے مسلمان سے تعلق ہو تو انشاءاللہ یہ بچہ بکنے والا نہیں، یہ بکنے والا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے کئی گھرانے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بچپن سے اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ کئی لوگوں نے ان کو گناہوں کی دعوت دی، لیکن وہ بچہ گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہوا مجبور۔ ایک چھوٹا بچہ، میں حیران، تو ماشاء اللہ عالم فاضل ہو گئے، ان کے والد آ کر رونے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی طرح مجھے بنا دے، میں دعا کرتا ہوں میرا بچہ جب سے تمہارے پاس آنا شروع ہوا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی یہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ موبائل فون کا استعمال کرتا ہے،
حتیٰ کہ گھر کے اندر چوری کی بجلی لگی ہوئی ہے، کنڈا سسٹم ہے، اس نے استری کرنا چھوڑ دی ہے، بغیر استری کے کپڑے پہنتا ہے۔ یہاں تک کہ سگی بہن کی شادی تھی، اس میں شرکت نہیں کی کہ تم خلاف شرع کام کر رہے ہو، گانا بجانا کر رہے ہو۔ جب یہ بچہ، اس کی کیفیت بچپن سے یہ ہے، تو آپ بتائیے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو دور تک نہیں پھیلائیں گے؟ ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے بچے کو آپ نے کیا سکھا دیا، کیا سکھایا مدرسے کے اندر؟ جب ہم کہتے ہیں کھانا لگاؤ تو پہلے بچہ کہتا ہے پہلے دسترخوان لگاؤ پھر کھانا لگاؤ۔ کا دسترخوان ہمارے آباء و اجداد کا تصور نہیں تھا، یہ آج کے دور کی بات عرض کر رہا ہوں۔ زندگی میں کہنے لگا نہ ہمارے باپ دادا نے دسترخوان لگایا، نہ کبھی ہم نے دسترخوان لگایا، ہم تو گھر میں بغیر دسترخوان کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ایسے گھر بھی ہیں۔ جبکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو مسلمان ہے وہ کھانے سے پہلے دسترخوان لگاتا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس بندے نے آگے کھول دی۔ ہم اس اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے، مسلمانوں میں رہتے ہوئے، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، مجھے اور میرے والد کو، میرے دادوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ ہم کھانے سے پہلے دسترخوان لگائیں۔ کہ میرا یہ بچہ چھوٹا، یہ گھر میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ دسترخوان نہ لگایا۔ یہ ہے تربیت۔ ایک اور بچے کے والد صاحب کہنے لگے کہ صاحب تم نے عجیب بات سکھا دی۔ کیا سکھا دی؟ کہ ہمارے گھر کا ماحول تو عجیب ہے۔ تو پھر کہا عجیب تو اس طرح ہے کہ گھر میں کوئی پردہ وردہ تو جانتا نہیں ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اولا ثانیہ میں داخلہ لیا ہے، اب یہ گھر میں آ کر کہتا ہے جی میں بھابھی سے بات نہیں کروں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، بھابھی سے بات نہیں کروں گا، میں بھابھی سے پردہ کروں گا۔ بھابھی اس کو پکڑتی ہے، گود میں اٹھا لی تھی، اتنا سا بچہ ہے، لیکن یہ کہتا نہیں بھابھی سے پردہ ہے۔ تو بچپن سے جب بچے کے دماغ میں ایک چیز جائے گی نا، ایک چیز غلط ہے، غلط تو غلط ہے۔ اصل میں غلطی اس لیے تسلیم نہیں کر رہے کہ ہمارے معاشرے نے بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح کر کے دکھایا ہے۔ جب ہمارے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے، حالانکہ یہ غلط، لیکن ہم سمجھتے ہیں جی صحیح ہے۔ اب پوچھ لیں علماء سے جا کر، انتقال کے بعد کے رسم و رواج معلوم کر لیں ذرا کیا ہوتا ہے۔ اب بچے کو عالم تو بنا دیا، عالم بننے کے بعد بچہ کہتا ہے کہ ابا یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو۔ کہا نہیں بیٹا تم تو آج کے عالم ہو، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ معافی کے ساتھ اس وقت یہ کفار بھی یہی کہا کرتے تھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ تو کفار کے جملے ہیں۔ تو بھائی منافقین اور کفار کے جملے نقل کرنا، آج کا مسلمان یہ جملے نقل کرے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ پھر ہماری مسجدیں، ہمارے علماء، ہمارے ممبر، ہماری محنت، علماء کی کتابوں کی اشاعت پھر کس معنی کرے؟ پھر ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا محنت ساری رائے گاہ ہے، اگر انسان خود ہمت نہ کرے تو بیکار ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ مشائخ کی صحبت میں آ کر مٹی کو سونا بنا کر لے گئے، مٹی سونا بن گئی، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی صحبت میں آنے کے لیے اپنی دکان کو بند کر آتے ہیں۔ مجھے یاد میرے شیخ کا ایک دفعہ بیان، ایک شہر کے اندر وہ سارے بھائی، گھر کے سارے بھائی اپنی دکان کو بند کر بیان کے اندر حاضر ہوئے، بیان بھی دن میں کوئی 11 بجے، اور اس شہر میں دکانیں صبح کھلتی ہیں، دکان کو بند کر کا تالا لگا کر ہم صرف بیان کے لیے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ادا پر پیار نہیں ہے کہ اتنی دور سے ایک بزرگ تشریف لا رکھے گئے اور ہم ابھی کام کاج سے فرصت ہی نہیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جب بھی موقع مل جائے اپنے ضروری کام کاج کے علاوہ دوسرے کام کاج ایسے ہوں جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو مؤخر کرنا چاہیے، جن کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا مجبوری، والد کی خدمت ہے، والدہ کی خدمت ہے، اور بھی دیگر کام ہے۔ تو آج ایسے گھروں میں الحمدللہ انقلاب ہے جہاں بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ہو، لیکن اس وقت حال یہ ہے بہت سارے شہروں کا، ماں باپ پہلے ہی منع کر دیتے ہیں، نہیں بیٹا مسجد میں نہیں جانا، اور ملا کی صحبت میں نہیں بیٹھنا بھائی،
ہاں ورنہ ملا بن جاؤ گے، ملا بن جاؤ گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ملاؤں کے بڑے مزے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت مرغے سے نیچے بات نہیں، اور اس زمانے میں کوئی خاص بڑی گاڑی ہوگی، حضرت فلاں فلاں گاڑی سے نیچے تو وہ سفر ہی نہیں کرتے۔ بھائی بتاؤ ملاؤں کے مزے ہیں یا نہیں؟ تم تسلیم کرتے ہو؟ جی حضرت تسلیم کرتے ہیں، ملاؤں کے مزے۔ میں اپنے بیٹے کو ملا کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو ملاؤں کے مزے ہیں تو اپنے بیٹے کو ملا کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہنس کر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مرغے ان کے پاس خود چلے کیوں آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مرغے خود ان کے پاس چلے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ بچپن میں قاری صاحب نے ان کو مرغا بنایا ہوا۔ پہلے یہ خود مرغے بنے ہیں، بعد میں مرغا خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ اب ہمارا اس سے واسطہ نہیں، وہ دیسی ہو یا فارمی ہو۔ اس زمانے میں دیسی ہوتے تھے، لہذا آپ دیسی کا تصور رکھیں۔ تو مرغے اس لیے ان کو مل رہے ہیں کہ بچپن میں قاری صاحب نے ان کو مرغا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اب حال بس وہ عظمت اور قدر دل سے نکلتی جا رہی ہے دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دو چیزیں بھائی ابھی سے ارادہ کر لیں، عزم کر لیں۔ ایک تو مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے، مٹی جیسی صفات کو اپنانا ہے، بس جیسے ہمارے امام صاحب جیسے مولوی صاحب فرمائیں گے ہم ایسا کریں گے۔ بعض علاقوں کی طرف جانا ہوا، سرحد کی طرف خاص طور سے، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا امام یہ مفتی اعظم ہے، بس ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ مفتی اعظم۔ ہمارے امام نے جو کہہ دیا نا بس وہ کہہ دیا، ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ دنیا کا پاکستان کا مفتی اعظم کا فتویٰ بعد میں آئے گا، پہلے ہمارے امام صاحب جو فرما دیں گے وہ مقدم ہے ہمارے لیے۔ ایسے عاجزی والے ہوں تو بات ہی کیا، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، کہہ دیا آج نماز 10 منٹ لیٹ ہوگی، بس 10 منٹ لیٹ ہوگی، بس ہمیں نہیں پتہ کیوں لیٹ ہوگی، 10 منٹ لیٹ ہوگی، مجال ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ پڑھے لکھوں کا ماحول دیکھو ذرا، یہ پڑھے لکھے ہم تو ان کو جاہل کہتے ہیں۔ نہ امام کا احترام ہے، نہ مؤذن کا احترام ہے، نہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کا، جھاڑو لگانے والوں کا احترام۔ اگر ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کو پیسہ نہیں دے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو کم از کم ان کی توہین بھی نہ کرو بھائی۔ ان کا دل دکھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ آپ کو دکھی میں رکھے، ہمیشہ آپ کو دکھی میں رکھے۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، رات دن قرآن مجید کی خدمت میں لگے ہوئے، اور جو قرآن مجید کی خدمت میں لگتا ہے اللہ رب العزت کو اس پر پیار آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جس سے پیار فرما لیتے ہیں آپ یقین جانیے وہ بندہ دنیا میں بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے یہاں تو ہے، دنیا میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ اس سے اگر کوئی بدتمیزی کرے، اس سے کوئی جھگڑا کرے تو بدلہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایک سود خور سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، دوسرا اللہ فرماتے میرے ولی کو جس نے ستایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان فرمائیں، اس کی نسبت کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ تو اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اذیت بھی نہ پہنچاؤ بھائی، ان کی غیبتیں بھی نہ کرو، برائیاں بھی مت کرو، بدگمانی مت لو، خواہ بس اور شیطان نے دل میں بات ڈال دی اور اس کو طول دے دیا، قاری صاحب کے متعلق، استاد سے متعلق، امام سے متعلق، یا دین کا کام جو کرنے والے ان سے متعلق۔ شیطان سب سے پہلے، شیطان کے 3 بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ شیخ دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان، انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان جو ہے شیخ کو دکھاتا ہے، شیطان شیخ کو دکھاتا ہے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان کا دشمن ہے، حقیقتاً دشمن کس کا ہے؟ شیطان کا، کیونکہ شیخ کہتا ہے شیطان کی بات نہیں ماننا، اور شیطان کہتا ہے شیخ کی بات نہیں ماننا، یہ جنگ ہے ان کی، چلتی رہے گی۔ اسی طرح دوسرا دشمن استاد ہے، شیطان کہتا ہے استاد کی بات نہیں ماننی، اور استاد کہتا ہے شیطان کی بات نہیں ماننی، یہ جنگ بھی قیامت تک چلے گی۔ تیسرا دشمن والدین ہیں، اچھے والدین، تربیت یافتہ والدین،
وہ کہتے ہیں بیٹا فلاں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہو، فلاں کی صحبت میں، وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، اور شیطان کہتا ہے اماں ابا کی بات نہیں ماننا، میں جو کہوں وہ کرنا۔ یہ جنگ بھی خطرناک ہے جو چلتی رہے گی۔ اچھے ماں باپ منع کریں گے، شیطان کا ساتھ مت دو، شیطان کے ساتھی کے ساتھ مت بیٹھو، جو شیطانی حرکت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور شیطان کہتا ہے اماں ابا کی بات نہیں مانو۔ تو یہ تین دشمن ہیں شیطان کے، کہ ہر انسان کی نظر میں شیطان سب سے پہلے ان تینوں کی برائیاں ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ خواہ مخواہ کی بدگمانی، استاد ہو، شیخ ہو یا والدین ہو، خواہ مخواہ کی بدگمانی، اور بدگمانی سے انسان دین سے بہت دور چلا جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماتے، کئی جگہوں پر بدگمانیاں ہیں، تذکرہ نہیں کرتا ورنہ لوگ شش و پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا عرض کر دیتا ہوں، یہ خطرناک دشمن ہے، شیطان کی بات ماننی نہیں ہے، استاد کی مانو، والدین کی مانو اور شیخ کی مانو۔ جہاں والدین کی بات ماننے کی ہے وہاں والدین کی بات مانے، جہاں استاد کی بات ماننے کی ہے وہاں استاد کی بات مانے، جہاں شیخ کی بات ماننے کی ہے وہاں شیخ کی بات مانے۔ ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ ہو جائے تو دین کو ترجیح دیں۔ والدین کہتے ہیں بیٹا فلاں شادی میں چلے جاؤ، اور وہاں پر ڈانس بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، شیطان بھی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ہاں؟ آپ کا شیخ منع کرتا ہے کہ نہیں بھائی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ، یا شیخ کی بات ماننی چاہیے، چونکہ شیخ اللہ تعالیٰ کا حکم سکھلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لاکھ دنیا کہے کہ یہ کام کر لو، یہ گناہ کر لو، لیکن چونکہ خالق کی نافرمانی ہے جائز نہیں۔ والدین کہ بیٹا داڑھی کٹا لو، ابھی آپ چھوٹے ہو، جوان ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر داڑھی رکھ لیں گے، تو یہ والدین کی بات نہیں مانیں۔ اماں ابا سے کہیں اماں ابا آپ میرے پیارے ہیں، معزز ہیں، ٹوپی اتار کے قدموں میں رکھ دیں، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ سے اونچے لہجے میں بات نہیں کریں گے، بس مجھے یہ بتلا دیں کہ میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے کراچی کے ساتھی، ہمارے پیر بھائی، وہ چھوٹے تھے، جب جوان ہوئے تو داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی، یہ عمر ہے؟ اس نے کہا اماں پھر کون سی عمر ہوتی؟ کہا بیٹا بھی آپ جوان ہو گئے، ہاں ادھیڑ ہوں گے، پھر شادی ہوگی، بڑھاپا غالب ہوگا، جب چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہیں گے نا دادا ابا نانا ابا پیسے دو، پھر داڑھی اچھی لگتی ہے۔ اس بچے نے پیارا جملہ کہا اماں آپ مجھے گارنٹی دے سکتی ہیں لکھ کر کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ جب نہیں زندہ رہ سکتا، مجھے پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، اگر ابھی موت آ گئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو میرا چہرہ حضور کے چہرے کے مطابق ہے، حضور کو چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ اگر حضور نے پوچھ لیا بتا میرے امتی میرے چہرے میں کیا خرابی تھی، میرا چہرہ بنانے میں آپ کو کیا عیب نظر آیا؟ اور یہاں معاملہ الٹا ہے، دنیا کے اندر شیطان دنیا والوں کی شکل و صورت بنانے کو فخر دلاتا ہے، اور اللہ والوں کی جو نقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آتا ہے نقل کو اصل بنا دیتا ہے۔ آپ لباس پہنیں، ٹوپی پہنیں، امامہ باندھیں، بال سنت کے مطابق رکھیں، چاروں طرف سے بال برابر رکھنا، چاروں طرف سے بال سنت کے مطابق، یا تو اس طرح یا چاروں طرف سے بال برابر، یہ نہیں کہ یہاں سے کٹے ہوئے ایسے، کچھ یہاں سے کٹے ہوئے، کچھ یہاں سے کٹے ہوئے، بیچ سے بڑے ہوئے، گھونسلہ بنا ہوا۔ بعضوں کے تو بالے سے عجیب ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اس نے جو ہے سچ میں 2 انگلیاں ڈال دی تھی، کرنٹ لگ گیا اس کو، بالے سے کھڑے ہو گئے، کرنٹ لگ گیا اس کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ یا اسی طرح داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی بناتے کیا شیپ بناتے ہیں، آدھی کٹنگ کس طرح مختلف فیشنوں سے رکھتے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کس لیے رکھتے ہیں؟ داڑھی کا مذاق اڑانے کے لیے رکھتے ہیں، پھر تو مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر داڑھی کا مذاق اڑانے کے لیے وہ اس طرح کی کٹ رکھتے ہیں داڑھی کی۔ ان کو بھی پوچھنا چاہیے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان برقرار ہے یا نہیں۔ چاروں طرف سے بال برابر، یہ سنت ہے، لباس سنت کے مطابق پہنیں، خاص طور سے جو طلباء مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں
چست لباس نہ پہنے. علامہ شامی فرماتے چست لباس، جس امام کا چست لباس ہوگا لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی شرمائیں گے، یہ امام ہے یا کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کر یہ کھڑا ہو گیا ادھر. چست لباس جس سے جسم کے اعضاء کی ساختہ نظر آئے. علماء کا لباس کھلا 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 ڈھلا ہونا چاہیے. اردو والے کہتے ہیں کھلا ڈھلا ہونا چاہیے، چست نہ ہو، جس سے جسم کی اعضاء کی ساخت نظر آئے، محسوس ہو، منع ہے. اور نمازوں کا اہتمام خاص طور سے طلباء، عوام تو عوام، طلباء خاص طور سے مدرسے میں پڑھنے والے. میں نے اپنے اکابر کو دیکھا آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں آتے تھے. ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم مدرسہ دامت برکاتہ فجر میں بھی روز معمول آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آتے تھے، آدھا گھنٹہ پہلے. اب اس آدھا گھنٹہ پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دیر پہلے وہ اٹھتے ہوں گے، کتنی دیر پہلے اٹھتے ہوں گے. یہاں تو بھی ہمارے تھے میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے فجر کی نماز سے پہلے. میں نے ان سے کہا گاڑی میں ہنس پڑے یہ لوگ، بچے نظر آ رہے ہیں فجر سے پہلے. آپ کے یہاں تو چلو رجحان ہے، کبھی حیدرآباد کراچی میں آ جائیں، فجر سے پہلے ایک بچہ آپ کو مل جائے، اب آ کر مجھے پکڑ لیں. صاحب میں نے گلی میں بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا. تو چاندنی رات ہو تو اور بات ہے، کوئی عید کی رات ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام دنوں میں آج بھی آپ معلوم کر لیں کسی سے فجر سے پہلے آپ کے یہاں کوئی بچہ اٹھا ہے. ہاں اسکول کے لیے ماں باپ اٹھائیں گے. کراچی میں وین فجر سے پہلے آ کر کھڑی ہو جائے گی. دور دراز سے علاقوں ہیں ہمارے یہاں بھی دور اسکول ہے، وین اسکول وین اسکول کی گاڑی آ کر کھڑی ہو جائے گی بچے کو لینے کے لیے. ماں باپ فجر سے پہلے بچے کو تیار کرا کر انہوں نے گیٹ پر کھڑا کر دیا، لیکن فجر کی نماز کی توفیق نہیں. آپ کے یہاں تو ماحول بہت اچھا ہے، فجر سے پہلے بچے اٹھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو خوشی ہے. لیکن اب ان کی تربیت کی فکر یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اساتذہ کے ذمہ ہے، والدین کے ذمہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنے کے عادی تو ہیں، اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ کسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو، کسی بھی غلط کام میں مبتلا نہ ہو. پھر کہا جائے گا والدین نے اپنا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب 100% عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ذکر کر لیں، مختصر ذکر کر لیتے ہیں. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیجیے. جو بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن چودھویں کے چاند کی طرح چمکا دیتے ہیں. قیامت کے دن واضح نظر آئے گا اور منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اس کلمے کی برکت سے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اس کلمے کی برکت سے. تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیجیے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمے کو پورا کریں. درود شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اپنے ملنے کا پتہ اور کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ اللہ ایچے شیرین سے نام. اللہ اللہ ایچے شیرین سے نام. شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ 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 اللہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو. اور میرے تن میں بجائے آب و کل. درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر. تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. آغرا جز آسماں ہمدم نہ بود. راز را غیر خدا محرم نہ بود. مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ. الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری اس مسجد کو ہمیشہ اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرمائیے. یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیے. یا اللہ اس قریب کی بستی جو خدا کی بستی بنا دیجیے. اڑوس پڑوس کو محلے والوں کو سب کو یا اللہ اپنا خوب نصیب فرما دیجیے. یا اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائیے. میری روحانی جسمانی اولاد کو سب کو یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے شیخ کی نگاہوں میں مجھ کو محبوب بنا دیجیے. والدین کی نگاہوں میں محبوب بنا دیجیے. مخلوق کی نگاہوں میں محبوب بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر غیبوں پر پردہ ڈال کر گناہوں کو معاف فرما کر آپ ہم سے دین کا کام لے لیجیے. یا اللہ ہمیشہ دین کا کام لیتے رہیے. خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.